السلام علیکم 9 کلاس. آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ کرنا ہے. اسلامیت اختیاری کا لیکچر ہے ہمارا, اور ہم نے جو ہے حدیث کا ترجمہ, تشریح اور اس کے MCQs ہم نے کر لیے تھے. ٹھیک ہے, تو آج ہم نے موضوعاتی مطالعہ ہم نے شروع کرنا ہے. اور موضوعاتی مطالعہ کا ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ کردار, یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کردار, اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹاپک ہمارا تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے تھوڑے سے ہم نے ٹاپک کر لیے تھے, باقی ہم اب کرتے ہیں اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیج نمبر بیٹا ہے 118, پیج نمبر 118. سو اوپن پیج نمبر 118. ہم نے اس میں کیا تھا اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سادگی اور بے تکلفی, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح سے سادہ اور بے تکلف تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمائش کو پسند نہیں کرتے تھے, بہت ہی سادہ زندگی کو پسند کرتے تھے. آج ہم نے ٹاپک کرنا ہے آپ اپنا کام آپ کرنا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے. اپنا کام آپ کرنا ٹاپک ہے, اپنا کام آپ کرنا, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے اپنے کام خود کرتے تھے, کون کون سے کام جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کوئی اور کرے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اچھے نہیں سمجھتے تھے جو اپنا کام جو دوسروں سے کرواتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتے تھے. باوجود یہ کہ تمام صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاں نثار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے, یعنی کہ جتنے بھی صحابہ اکرام تھے, صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ جتنے بھی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے والے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے. ان کو بہت خوشی ہوتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے کام وہ خود کریں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے, اپنے یعنی کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنے کام انجام دیتے تھے. ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے. اب لوگوں کو یہ تجسس تھا, وہ جاننا چاہتے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں. تو کیونکہ باہر جب مجلس میں ہوتے تھے تو لوگوں کو پتہ تھا, سب دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کام کرتے تھے, لیکن گھر میں ان کسی کو نہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کام کرتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی صحابی نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کام کرتے تھے. جواب دیا کہ گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنے گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے. کپڑوں میں اپنے ہاتھ سے پیوند لگاتے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کپڑے ذرا سے خراب ہوئے اس کو پھینک دیا یا کسی کو دے دیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو کپڑے ان کے اگر کہیں سے پھٹ جاتے تھے تو اس کو خود پیوند لگا لیتے تھے, اس کو دوبارہ استعمال کے قابل کر لیتے تھے, اور یہ کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. دودھ دھو لیتے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے. ٹھیک ہے, بکریاں اس وقت جو گلہ بانی کا پیشہ جو تھا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا, اور عرب کے قریش کے لوگ زیادہ تر ان کا پیشہ کیا تھا, گلہ بانی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بکریاں چراتے تھے, تو بکریوں کا دودھ جو تھا وہ خود نکالتے تھے, اور بازار سے سودا خرید لاتے, یعنی کہ چیزیں اگر گھر کی چیزیں ختم ہو گئی ہیں تو بازار جا کر خود لے آتے تھے. اونٹ کو اپنے ہاتھ سے باندھتے اور اسے چارہ ڈالتے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سواری کے لیے اونٹ تھا تو اس کو اپنے ہاتھ سے خود ہی باندھتے, اور اس کی جو ہے اس کو کھانے پینے کے لیے چارہ اس کے لیے خود ڈالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین تھے, خاتم النبیین تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس قدر سادہ تھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے خود انجام دیتے تھے, اور اس میں انہیں کوئی شرم یا آر محسوس نہیں ہوتی تھی, بلکہ وہ اچھا سمجھتے تھے کہ اپنے کام کو خود اپنے ہاتھوں سے کریں. جب آپ نوعمر تھے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت چھوٹی عمر کے تھے اور خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا, تو یعنی کہ نوجوانی کی عمر میں تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی, تو اس وقت بھی پتھر اٹھا اٹھا کر معماروں کو دیتے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر خود اٹھاتے, اور جب خانہ کعبہ کو تیار کر رہے تھے معمار, ان کو خود اٹھا اٹھا کے وہ پتھر پکڑاتے. مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر اور جنگ احزاب کے وقت
جنگ احزاب جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خندق کھودی گئی تھی چاروں طرف مدینے کے 3 طرف، یعنی کہ ایک طرف کھجوروں کے باغات تھے اور 3 طرف سے، کیونکہ قریش کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا مدینے کو، تو اس لیے یہ، اور مسلمانوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی، اتنے جنگی سامان نہیں تھا کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، تو اس وقت یہ طے پایا کہ مدینے کے 3 اطراف میں خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن آگے نہ بڑھ سکے۔ دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے خندق کھود دی گئی۔ خندق کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے گڑھے ہوتے، تو تین سائیڈ پر جو تھے وہ گڑھے کھود دیے گئے جن کو خندق کہا جاتا ہے۔ تو مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا ہی، لیکن جنگ احزاب کے وقت مدینے کے گرد خندق کھودنے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کام کیا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خندق کھودنے میں حصہ لیا اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر یہ کام انجام دیا۔ 2 صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ 2 صحابہ نے بتایا کہ ایک دفعہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ خود اپنے دستے مبارک سے اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، مکان میں کہیں سے کوئی نقص پیدا ہو گیا ہوگا تو یا اس میں کوئی مرمت کی اس کو ضرورت تھی، تو اس وقت کیونکہ کچے مکانات ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے مکان کو ٹھیک کر رہے تھے، مکان کی مرمت کر رہے تھے، اس کو خود بنا رہے تھے، جہاں سے ٹوٹ گیا تھا یا خراب ہو گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے یہ کام کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی یہ عادت ناپسند تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی یہ عادت بہت ہی بری لگتی تھی، وہ اچھی نہیں سمجھتے تھے اس عادت کو کہ خود تو بیٹھے رہیں اور دوسرے ان کے کام کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنا کام خود کرتے تھے تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت بھی بری لگتی تھی کہ لوگوں کے لیے بھی وہ یہی سمجھتے تھے کہ وہ اپنے کام اپنی جہاں تک ہو سکیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے انجام دے، اور یہ عادت بہت بری سمجھی جاتی تھی کہ لوگ خود بیٹھے رہیں اور دوسروں کو اپنے کام کرنے پہ لگا دیں، یعنی کہ اپنے کام کو خود کرنا بہت بڑی اچھی بات ہے، بہت بڑی عبادت کے طور پہ یہ کام ہوتا ہے کہ اپنا کام انسان خود کرے۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ ہے دوسروں کے کام آنا۔ دوسروں کے کام آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پہلے ہم نے کیا کہ آپ اپنا کام خود کرنا پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرنا پسند کرتے تھے۔ اب اس کے بعد ٹاپک ہے کہ دوسروں کے کام آنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے دوسروں کا خیال رکھتے تھے، دوسروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، اخلاق حسنہ کی بے مثال جو مثالیں ہیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، یعنی کہ ایک صحابی تھے، ان کا نام خباب تھا، ٹھیک ہے، وہ کسی جنگ پر گئے اور ان کے گھر کوئی دودھ دھونے والا نہ تھا۔ اب صحابی جو تھے وہ جنگ میں تھے، ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر سے دور تھے اور ان کے گھر میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ دودھ نکال سکے، گائے کا، بھینس کا، یا بھی جو بھی اس وقت جانور تھے، بکریاں تھیں یا پھر، تو ان کا دودھ نکالنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ان کے گھر جاتے اور دودھ دھو دیا کرتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام میں کسی اور کو دے دوں یا مجھے اس سے کیا کہ وہ نہیں ہے کر سکتے تو نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کا اس قدر خیال کیا کہ خود جاتے تھے اور دودھ نکال کر ان کو گھر والوں کو دے دیتے تھے۔ حبش سے مہمان آئے، اب حبشہ جو ہے علاقے کا نام ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں سے مہمان آئے تو صحابہ نے چاہا کہ وہ ان کی خدمت گزاری کریں، تو تمام صحابہ کی کوشش تھی کہ ان مہمانوں کی وہ خود خدمت گزاری کریں، ان کے لیے خود ان کی خاطر تواضع کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ذمے لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو حبشہ سے مہمان آئے ہوئے تھے ان کی خاطر مدارت اپنے ذمے لے لی اور جو ہے بنفس نفیس ان کی مہمان نوازی کا فرض انجام دیا، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمانوں کی مہمان نوازی کا فرض انجام دیا۔ کوئی شخص بھی آتا اور کہتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہے، اگر کوئی بھی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور کہتا کہ اے اللہ کے رسول میرا کوئی کام ہے، تو آپ فوراً اٹھ کھڑے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے کہ فوراً اگر بیٹھے ہوئے تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے اور اس کا کام کر دیتے، یعنی کہ ایک منٹ کی بھی، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کا کام خود کر دیتے تھے۔ عبداللہ بن ابی اوفا ایک صحابی ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر نہ تھا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بیوہ عورتوں جن کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بیوہ ہوتی ہیں، اور مسکین جن کا کوئی بھی نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کی کیونکہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دینے میں کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، بلکہ وہ بہت اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے اور ان کے ساتھ ان کے کام کرنے میں کبھی بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے، یعنی کہ خود اپنے ہاتھوں سے ان کے کام انجام دے دیتے تھے۔ جس طرح ایک واقعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ ایک عورت تھی، بیمار بوڑھی عورت تھی، وہ روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی کیونکہ وہ کافر تھی۔ تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہیں پھینکا، وہ تو اپنے یعنی کہ ایک حسد میں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اسلام کو ماننا نہیں چاہتی تھی، تو اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلاف تھی، تو اس لیے ایسا کام کرتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا برا نہیں مانا، بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے، دیکھا تو وہ عورت بیمار تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گھر کے کام کیے، اس کو کھانا کھلایا، اس کو دوائی دی، اور اس طرح سے وہ عورت آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے کام کس طرح آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہمیں یہ بہت اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے۔ تو آج بیٹا ہم نے ٹاپک کیے ہیں اپنا کام آپ کرنا اور دوسروں کے کام آنا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ دوسروں کے کام بھی آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنا بہت زیادہ پسند فرماتے تھے، اور تمام صحابہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کہ خود تو بیٹھے اور دوسرے جو تھے ان کا کام کریں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر چھوٹے سے چھوٹا کام جو تھا اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے، نہ صرف گھر میں بلکہ باہر کی دیکھا جائے تو جب خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر اٹھا کے معماروں کو دیے تاکہ اس میں مدد کر سکے، جہاں تک ہو سکتا تھا آپ کام اپنے ہاتھوں سے ضرور کرتے تھے۔ اور مسجد قباء اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، اور اس کے علاوہ جنگ احزاب میں جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ برابر خندق کھودنے میں ان کا ساتھ دیتے رہے، اور خندق کھودنا کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی، بہت بڑے بڑے گڑھے جو تھے وہ تیار کرنے تھے تاکہ دشمن کو روکا جا سکے، کیونکہ مقابلے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی اسلحہ نہیں تھا، کوئی ہتھیار نہیں تھے، تو اس لیے مسلمانوں کو اس کا ایک ہی حل تھا کہ مدینے کے 3 اطراف پہ جو ہے خندق کھود دی جائے تاکہ دشمن آگے نہ بڑھ سکیں، کیونکہ ایک طرف تو کھجور کے باغات تھے، وہاں سے تو وہ دشمن نہیں آ سکتے تھے، اور دوسری 3 طرف تھی جہاں پہ کہ دشمن کا خطرہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سب نے یہ طے پایا کہ مدینے کے ان سائڈوں پر جہاں پہ دشمن کا خطرہ ہے وہاں پہ خندق کھود دی جائے، تو اس خندق کھودنے کے لیے مسلمان سارے مل جل کر لگے ہوئے تھے خندق کھودنے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی ساتھ دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خندق کھودنے میں خود حصہ لیا۔ اور پھر اس کے بعد دوسروں کے کام کس طرح آتے تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو کوئی مجبوری ہوتی تھی تو اس کا کام خود کر دیتے تھے۔ اگر کوئی آ کر کہتا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی کام ہے جو کہ مجھے کرنا ہے اور میں نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیٹھے ہوتے تھے تو فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام کر دیتے تھے۔ اور وہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کے کام کر دینے میں کبھی بھی آپ نے کوئی شرم محسوس نہیں کی تھی کہ میں ان کے کام کیوں کروں، یعنی کہ کوئی چھوٹا بڑا جو بھی ہوتا تھا سب کے کام آتے تھے اور سب کے جو ہے کام کرنے میں فخر محسوس کرتے تھے، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے تھے کہ میں کسی کا کام کیوں کروں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام تو کرتے ہی تھے، ساتھ ساتھ دوسروں کی مدد بھی کرتے تھے، یعنی کہ ہر چھوٹے کام سے لے کر بڑے کام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کام کریں، یعنی کہ دوسروں پہ کام نہ چھوڑ دیں، یعنی کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بہت برا سمجھتے تھے کہ انسان خود تو بیٹھا رہے اور دوسرے جو ہیں اس کے کام کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عملی نمونہ پریکٹیکلی لوگوں کو دکھایا، نہ صرف بتایا کہ اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرو بلکہ عملی طور پہ ایک نمونہ پیش کیا کہ کس طرح سے اپنے ہر کام جو ہے اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کریں گے تو اس میں کوئی بھی برائی نہیں ہے، بلکہ یہ بہت فخر کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت انسان بنایا، ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، تو ہم کیوں دوسروں کے مرہون منت ہو کے رہیں،
ہم کیوں کسی کے محتاج رہیں، ہم اپنا کام خود کیوں نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا کام خود کریں، اپنے کام کو دوسروں کے اوپر مت چھوڑیں، اور نہ صرف اپنا کام خود کریں بلکہ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی مدد بھی کرتے رہیں، جہاں تک ہو سکے اگر کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی معذور ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، کوئی بیمار ہے، تو ہمیں اس کا کام کرنے میں کوئی بھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ بیٹا آج کے ہمارے ٹاپک تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے اور دوسروں کے کام آتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 2 ٹاپک ہم نے آج کیے ہیں۔ اب میں اس کی شارٹ کوسچنز یا پھر MCQs آپ کو کروا دیتی ہوں، آپ ان کو نوٹ کر لیجئے گا۔ نمبر 1، اپنا کام اپنے ہاتھوں سے کرنا پسند فرماتے تھے۔ کون فرماتے تھے؟ صحابہ اکرام یا پھر انبیاء اکرام یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس کا رائٹ آنسر آ جائے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوعمر تھے تو تعمیر ہو رہا تھا، کیا تعمیر ہو رہا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر اٹھا اٹھا کے معماروں کو پکڑا رہے تھے؟ خانہ کعبہ۔ تو یہاں پہ رائٹ آپشن آ جائے گا خانہ کعبہ، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 نوٹ کریں بیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی یہ عادت سخت ناپسند تھی کہ خود بیٹھے رہیں اور دوسرے ان کے کریں، کیا کریں؟ دوسرے ان کے کام کریں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ خود انسان بیٹھا رہے اور دوسرے ان کے کام کرے۔ نمبر 4، کوئی بھی شخص آتا آ کر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا یہ کام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہو جاتے، کیا ہو جاتے؟ کھڑے ہو جاتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے فوراً تیار ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کھڑے ہو جاتے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 نوٹ کریں بیٹا، بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر بیوہ اور مسکین کے ساتھ چل کر ان کا کام کر دینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تھا، کیا نہ تھا؟ آر کیا ہوتا ہے؟ شرمندگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیوہ اور مسکین کا کام کر دینے میں کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوتی تھی۔ تو یہ بیٹا آپ کے 5 MCQs ہیں، ٹھیک ہے، آپ انہیں نوٹ کر لیں، ان کو انہی سے ہی آپ شارٹ کوسچنز بھی بنا سکتے ہیں اور یہ MCQs بھی ہیں، اور انہی کو آپ اچھے طریقے سے اگر سارے یاد کریں گے تو آپ کا لانگ کوسچن کا آنسر بھی بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان کو بیٹا جلدی سے آپ نوٹ کریں۔ ہم نے آج ٹاپک 2 کیے ہیں، اپنا کام آپ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نبوی کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنا کام خود کرتے تھے بلکہ
دوسروں کے بھی کام آتے تھے. اگر کسی کوئی بھی آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیتا کہ میرا یہ کام ہے تو آپ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کسی لمحے کی بھی دیر کیے بغیر فوراً اس کام کے لیے تیار ہو جاتے تھے. وہ یہ نہیں سوچتے تھے کہ میں رحمت للعالمین ہوں, میں پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں خاتم النبیین ہوں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے دوسرے کے کام خود کر دیا کرتے تھے. اور بیوہ اور مسکین جو تھے ان کا کام کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی آر محسوس نہیں کی تھی. تو یہ بیٹا آپ نوٹ کر لیں, 5 جو MCQs ہیں ان کو نوٹ کر لیجئے گا اور بہت اچھے طریقے سے یاد کیجئے گا, کیونکہ آپ لوگوں نے بورڈ کے پیپر دینے ہیں تو اس لیے آپ کی تیاری بہت اچھے طریقے سے ہونی چاہیے. آج کا بیٹا ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہو گیا ہے. اللہ حافظ. اسٹے ہیپی, اسٹے بلیسڈ بیٹا.